اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ حضرات گرامی، سورۃ الکہف کی یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق، دنیا کی زینت، دنیا کی چمک دمک، اس کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس سے ہم نے زمین کو سجا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور مقصد یہ بیان کیا گیا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں، یہ امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زمین کو ہم ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے امتحان چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور ہر امتحان کے لیے ایک خاص وقت ہے کہ جو دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ طرز عمل ہمیں جو اس میں اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس امتحان میں پڑھ کے تو ہمیں اپنے مقصد کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ تو اپنی طرف انسان کو راغب کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ جن کے اندر یہ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا ہے؟ میری مثال تو اس مسافر کی ہے کہ جو سفر کر رہا ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں رکا ہے، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا ہے اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تو یہ دنیا ایک عارضی منزل گاہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جتنی بارونق ہے اور جتنی اس میں کشش ہے، اتنا ہی انسان کے بہکنے کا چانس ہے، اور جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور سائنس آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی لگژریز کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی امتحان سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ کون فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرو جیسے تم راہ چلتے مسافر ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ اور ایک صحابی کا کندھا پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، تم زندوں میں نہیں ہو، مردوں میں ہو۔ مرنے کے بعد جو تمہاری کیفیت ہونی ہے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس امتحان کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ یہاں جو اللہ نے وقت دیا ہے وہ غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، اپنا ہدف سامنے رکھ کے تو اپنے وقت کو جو ہے وہ ہمیں قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلبوا الجنت جہدکم، جنت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ واہربوا النار جہدکم، اور آگ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ فإن الجنت لا ينام طالبها، جنت ایسی چیز ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا چاہنے والا غفلت میں پڑا رہے۔ اتنی وہ قیمتی چیز، اس کے لیے تو انسان کو جو ہے وہ بالکل چوکنا ہونا چاہیے، بالکل الرٹ ہونا چاہیے، غفلت میں زندگی اس کے لیے گزارنی نہیں چاہیے۔ فإن النار لا ينام حاربها، اور جہنم ایسی خوفناک شے ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے بچنے والا غفلت کا شکار رہے۔ وإن الدنیا لمحفوفة باللذات والشہوات، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈھک دیا ہے لذات سے اور شہوات سے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر انسان مگن ہو جاتا ہے، اور مگن ہونے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ پڑ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چیزیں انسان کو پھر جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَمَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، وہ چیزیں کہ جو انسان کی طبیعت پہ بھاری ہیں، جن پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی زندگی گزار کر جائیں گے تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ جنت ملنے والی۔ فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ۔ اللہ